و طالبات، نمستے اور ست سری اکال۔ امید ہے آپ میں سے زیادہ لوگ انگلش سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور ڈیٹیل لیول پہ جا کے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس 2 جملے 2 سینٹینسز ادھر سے یاد کر لیے، 4 سینٹینسز اس کے پکڑ لیے اور ان کو رٹا لگا لیا۔ نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ اگر آپ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ لیسن اور یہ چینل، یوٹیوب چینل آپ کے لیے ہے۔ تو آج ہم نے ہم نے جو لیسن کیا تھا اس میں کیا تھا، ہم نے پارٹس آف اسپیچ جو کہ 8 ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی۔ تو ان میں سے جو پارٹس آف اسپیچ مینز ورڈز جو نا جن کے ملنے سے سینٹینس بنتے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا پارٹ آف اسپیچ کیا تھا، ناؤن۔ آج ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، اس کی قسموں کے بارے میں بات کرنی ہے، بے شمار ایگزامپلس کو ڈسکس کرنا ہے اور پھر کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم شروع کرتے ہیں جی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ناؤنس ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو پیپل، پلیسز، تھنگس اور آئیڈیاز، لوگوں کے بارے میں، شخص، جگہ، چیز یا آئیڈیا کے بارے میں، خیال کے بارے میں جو ہے نا، وہ جو بھی ورڈز ہم لکھتے ہیں وہ ناؤن کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزامپلس یقیناً ہم آگے کریں گے بہت ساری، ابھی فی الحال میں صرف ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا کسی آئیڈیا کا نام جو ہے وہ ناؤن کہلائے گا۔ اب اس میں کیا ہے، ناؤنس کیوں ضروری ہے؟ ناؤن سب سے پہلے یہ ہے کہ سینٹینس کو بنانے میں، کوئی بھی سینٹینس کو بنانے میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کا، تاکہ ایک کمپلیٹ پراپر سینٹینس بنانے میں ناؤن بہت ہی ضروری رول پلے کرتے ہیں۔ اچھا، اب قسمیں کون کون سی ہیں، ٹائپس کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلا تو ہے کامن ناؤنس ہوتے ہیں، اس کے بعد ہے پراپر ناؤنس، کاؤنٹیبل ناؤنس، انکاؤنٹیبل ناؤنس اور کلیکٹیو ناؤنس۔ اب ان کے بارے میں 1 بائی 1 بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک کامن ناؤن کی بات کرتے ہیں، اردو میں یا ہندی میں اس کو کہتے ہیں جی اسم نکرہ، جو کہ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کون کون سے ہیں؟ جنرل نیمز آف اے پرسن، کسی بھی آدمی کا، کسی بھی شخص کا نام جو ہے، عام نام، جگہ، پلیس، تھنگ، چیز یا کسی آئیڈیا کا۔ اب ایگزامپلس کیا کیا ہیں؟ ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بوائے ہے، گرل ہے، فادر ہے، مدر ہے، پیرنٹ ہیں۔ بے شمار ناؤنس ایسے ہیں جو کہ کسی خاص بندے کے نام نہیں ہیں، لیکن جنرلی ان کو بندے کی جگہ پہ کوئی شخص ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی چیز ہو یا کوئی آئیڈیا ہو، اس کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب پرسن کے بارے میں ناؤن کون کون سے ہوں گے کامن ناؤن میں؟ ٹیچر، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ، بوائے وغیرہ وغیرہ، بے شمار ہیں، آپ بہت سارے نام لے سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جگہ کے بارے میں بات کریں، سٹی ہے، پارک ہے، اسکول ہے یا یونیورسٹی ہے، کالج ہے یا کنٹری ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی بے شمار ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہم چیز کے بارے میں بات کریں، کوئی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں یعنی کہ اس کو جو بھی نام لیں گے وہ کامن ناؤن کہلائے گا۔ مثلاً بک ایک چیز ہے نا، کار بھی اسی طریقے سے ہے، کمپیوٹر بھی اسی طریقے سے، اور اس کے علاوہ فین ہے، آج کل آپ گرمیوں میں فین آپ استعمال کرتے ہیں، چھت ہے، گھر ہے، ہاؤس ہے، روف ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ جنرل یعنی کہ کامن ناؤن کہلاتا ہے۔ اب یہ ہے آئیڈیا کے بارے میں۔ آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا کا ہم نے کامن ناؤن بتانا ہو، مثلاً فریڈم ہے، ہیپینس ہے، خوشی ہے نا، فریڈم آزادی ہے نا، فریڈم، اور ہیپینس ہے، خوشی۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز نہ چیز ہے، نہ جگہ ہے، نہ بندے کا نام ہے، لیکن یہ ایک آئیڈیا کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے، آپ کی جو بھی کسی بھی چیز کی جو حالت ہے، لو ہے، ہیٹریٹ ہے، یہ سارے کے سارے ناؤن کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے پراپر ناؤن ہے۔ پراپر ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو تھا کامن ناؤن، اب ہم بات کر رہے ہیں پراپر ناؤن کی۔ پراپر ناؤن ہوتا ہے کسی بھی خاص جگہ، خاص شخص، خاص چیز یا خاص آئیڈیا تو نہیں، لیکن جگہ، شخص یا چیز کے بارے میں ہے۔ مثلاً ہم لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، البرٹ آئنسٹائن،
یہ ایک بندے کا نام ہے، خاص بندے کا نام ہے، ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ لکھا تھا پرسن، پیپل، پرسن، جو بھی. یہاں پہ کیا ہے، البرٹ آئنسٹائن کسی بندے کا نام لے لیا، اس لیے یہ بتائیں کہ یہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ولیم شیکسپیئر ہے، اس طرح محمد علی جناح، اس طریقے سے مہاتما گاندھی، یہ پراپر ناؤنز ہیں. اور اسی طریقے سے ہم پراپر ناؤن جو پلیسز، جگہ کے بارے میں بات کریں تو پیرس ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اٹلانٹک اوشین ہے، ٹھیک ہے، میڈیٹرینین سی ہے، عریبین سی ہے سوری، اور انڈین اوشین ہے، دا پیسیفک اوشین ہے. یہ سارے کے سارے جگہوں کے نام ہیں اور پراپر ناؤنز ہیں. اب کسی کمپنی کا نام لینا ہو تو فرض کرو آپ مائکروسافٹ ہے، یونیسیف ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، دہلی یونیورسٹی ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے. اس طریقے سے یہ سارے کی ساری جو آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز کے نام ہیں، یہ بھی پراپر ناؤن کے اندر آتی ہیں. اب آگے کیا ہے جی، کاؤنٹیبل ناؤنز. کاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کاؤنٹنگ آپ کو معلوم ہے؟ کاؤنٹیبل ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 کر کے گن سکتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ ناؤنز دیٹ کین بی کاؤنٹڈ ہیونگ سنگولر اینڈ پلورل فارمز، جن کی سنگولر یا پلورل فارم ہوتی ہے. تو مثلا ایپل ہے، ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا، 2 ایپل، 3 ایپل، 4 ایپل وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے کیٹ ہے، چیئر ہے، چیئرز یا کیٹس جو بھی. پلورل اس کا آئے گا ایپلز، کیٹس، چیئرس، ٹھیک ہے. کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایزی ہے نا. اسی طریقے سے ہم نے آگے کیا بات کرنی ہے، انکاؤنٹیبل ناؤنس کے بارے میں بات کرنی ہے. انکاؤنٹیبل ناؤن ایسے ناؤن ہیں جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. مثلا ایک پانی، ایک ملک یا ایک ہوا، ہم لفظ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ عجیب لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. محسوس تو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جیسے کہ ملک اور واٹر پیے جاتے ہیں. ہوا جو ہے نا وہ ہم بریتھ کرتے ہیں، ہوا جو ہے نا اپنے منہ کے اندر باہر کی جاتی ہے. تو یہ جو ہیں یہ انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں، ہم ان کو یعنی کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اب اسی طریقے سے آئیڈیاز جو ہیں ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں. فرض کرو انفارمیشن ہے، ایک انفارمیشن نہیں کہہ سکتے ہم، ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایڈوائس، ایک ایڈوائس، 2 ایڈوائس، 3 ایڈوائس، 4 ایڈوائس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نالج جو لفظ ہے اس کی بھی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے انکاؤنٹیبل ناؤنس. اب کلیکٹیو ناؤنس کس بلا کا نام ہے بھائی؟ کلیکٹیو ناؤنس بنیادی طور پہ ناؤن تو ایک ہوتا ہے لیکن یہ ایک گروپ کو شو کرتا ہے. مثلا nouns that refer to a group of individuals or things. ٹھیک ہے. اب ٹیم ہے، ویسے تو یہ ایک ناؤن ہے لیکن یہ ایک سے زیادہ لوگوں کو شو کر رہا ہے. فیملی ہے، ایک ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن اس کو کہتے ہیں کہ کلیکٹیو اکٹھے ہو کے جو ناؤن کہلاتا ہے نا. فیملی ہے، فیملی میں 4 ممبر، 5 ممبر، 10 ممبر جو بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم فیملی کہتے ہیں. اب 4-5 فیملیز ادھر ادھر سے اکٹھی ہو جائیں ان کو فیملیز بولیں گے، لیکن ایک کو فیملی کہیں گے حالانکہ وہ بہت سارے لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اکٹھے مل کے بناتے ہیں. اسی طریقے سے کراؤڈ ہے، آپ کسی جگہ پہ رش والی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ یہ کراؤڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے اینیمل ہے، فلاک، جو بالکل ایک جو ہے نا، فلاک کا مطلب ہے کہ جو اکٹھے ہو کے جو نہ جو بھی جانور ہوتے ہیں ان کو ہم فلاک کہتے ہیں. اسی طریقے سے ریوڑ ہے، وہ ہرڈ کہلاتا ہے. سوارم ہے، اسی طریقے سے ہے. اور اس طریقے سے چیزیں بھی ہیں، مثلا یہ بھی گروپ کو شو کرتی ہیں. کلیکشن ہے، کلیکشن ایک چیز کی کلیکشن تو نہیں ہو سکتی نا، بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. یہ بنچ ہے، سیٹ ہے، یہ ساری کی ساری اس کی ایگزامپلس ہیں.
अब आगे कैसे है जी कि हम इसको इस्तेमाल जो सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो आप कॉमन नाउन है, फर्स्ट करो सपोज द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, द टीचर टोल्ड ए स्टोरी, जो भी आप कहें। टीचर क्या है, वो आपका कॉमन नाउन है लेकिन एक सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब प्रॉपर नाउन के बारे में क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक प्रॉपर नाउन है और वो एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से काउंटेबल नाउन है, कैट्स, शी हैज़ 3 cats, 4 cats, 10 cats, whatever number of cats. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, प्लीज गिव मी सम वाटर, आप ये नहीं कह सकते प्लीज गिव मी ए वाटर और 3 waters और 4 waters, वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हम कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में एक लोगों का मजमुआ, फर्स्ट करो क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, या जोन से भी टीम है, वो कुछ प्लेयर्स का मजमुआ है, कुछ प्लेयर्स को मिला के हम एक टीम बनाते हैं, ठीक है। द टीम वन द चैम्पियनशिप, ये एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये एक जनरल हर एक को हम कहेंगे। अब इसी तरीके से आप देखो कि और भी एग्जांपल्स हैं। नॉन फंक्शंस क्या है, नॉन फंक्शन ये है कि बुनियादी तौर पे देखो कि सेंटेंस बनाया हमने, द कैट स्लेप्ट, यहाँ पे क्या है, कैट ने एक काम किया, काम करने वाला जो होता है उसको हम उर्दू में या हिंदी में फाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। जिसने काम किया वो जो है ना नाउन फंक्शन, वो नाउन कहलाएगा। यहाँ पे कैट जो है वो सब्जेक्ट है, जिससे जुमला, जिसने काम किया और इस वजह से ये जुमला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, शी रेड अ बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम बाद में बताएंगे एक और लेसन में इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि वहाँ पे कैट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी है। वो क्या काम करती है, रीड करती है। और किस पे काम करती है, अ बुक, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। अब इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट, हम किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो ही इज़ अ डॉक्टर, राइट। इसी तरीके से हमने आपको बताना है कि पोजेशन, किसी के पास कोई चीज़ है यानी कि उसकी वो मिल्कियत है, तो जॉन्स, ये अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, जॉन्स कार इज़ न्यू, राइट, समझ आ गई। अब सब्जेक्ट नाउन्स क्या होते हैं, देखो नाउन ऐसा नाउन जो कि वर्ब का फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसा नाउन जो वर्ब का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या मतलब, द डॉग सब्जेक्ट होता है, आमतौर पे शुरू में आता है, द डॉग बार्क्ड, यानी कि वर्ब आ गया, पहला सब्जेक्ट हो गया, नाउन भी कह सकते हैं आप, कॉमन नाउन है, ठीक है। ख़ास डॉग के मुतालिक बात नहीं हुई, कॉमन नाउन है। द डॉग बार्क्ड यानी कि वर्ब, लाउडली जो कि एडवर्ब है, हम अपनी अपनी स्टेज पे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन सरदस्त यही है कि बुनियादी तौर पे ये सब्जेक्ट नाउन ये कहलाते हैं, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट आप देख रहे हो आप कि सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है। इसी तरीके से मैरी इज़ स्टडीइंग, मैरी क्या है, एक सब्जेक्ट है, सॉरी एक प्रॉपर नाउन है और ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है क्योंकि ये काम कर रही है ना स्टडी के बारे में। स्टडी एक वर्ब है लेकिन उस वर्ब को इस्तेमाल करने वाला कौन है, ये काम करने वाला कौन है, मैरी है, तो ठीक है, मैरी इज़ स्टडीइंग। अब अगला क्या है, इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट नाउन्स के बारे में भी बात करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आपने ज़रूर पूछना है मुझे, ठीक है। इसमें क्या है कि पिछले में आपने कहा हमने कि सब्जेक्ट नाउन वो होते हैं जो कि वर्ब का एक्शन परफॉर्म करते हैं और ऑब्जेक्ट नाउन बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं, जो किसी भी वर्ब का एक्शन रिसीव करते हैं, ठीक है। ये काम नहीं करते बल्कि रिसीव करते हैं, तो इस तरह जो है इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। पहली एग्जांपल क्या है, ही किक्ड द बॉल। अब बॉल क्या है, बॉल ऑब्जेक्ट है,
اس کے اوپر کون سا کام ہوا ہے؟ ککنگ، کک کا کام ہوا ہے، تو ہی ککڈ دا بال. اسی طریقے سے شی گیو ہم اے گفٹ. یہاں پہ کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ بنیادی طور پہ آبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر یعنی کہ اس کی وجہ سے کیا کام ہوا ہے؟ گیو، دینے کا کام ہوا ہے اس کو نا، ہم کو. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، اور اس کو کیا دے رہی ہے کوئی چیز؟ شی گیو ہم اے گفٹ. دے رہی ہے کوئی چیز کس کو؟ ہم کو. اور کون دے رہی ہے؟ شی، جو کہ سبجیکٹ ہے. رائٹ. اب جی اگلا کیا ہے؟ کمپلیمنٹ ناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ آپ نے زیادہ نہیں پڑھا ہوگا. اب اس کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آنے کی ضرورت ہے. اب کمپلیمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کمپلیمنٹ ہوتا ہے کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا، کسی چیز کو مکمل کرنا. یہ بات ذہن میں رہے. رائٹ. یہ ہم نے اسی کے بارے میں، یہی ایگزامپل جو ہے نا اسی کو ایکسپلین کرتی ہیں. یہ ایک ایسا ناؤن ہے دیٹ کمپلیٹس دا میننگ آف دا سبجیکٹ اور آبجیکٹ. بھلے وہ سبجیکٹ ہو، بھلے وہ آبجیکٹ ہو، ان کے میننگ کو مکمل کرنے کے لیے کمپلیمنٹ ناؤنس استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا مائی بردر از اے ڈاکٹر. مائی بردر از اے ڈاکٹر. ڈاکٹر جو ہے وہ کمپلیمنٹ ناؤن ہے. اسی طریقے سے آبجیکٹ کمپلیمنٹ کیا ہے؟ وہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ تھا، یہ آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے. دے نیمڈ دا بیبی للی. یعنی کہ نیمنگ کی کام کس پہ ہوا تھا؟ وہ للی پہ ہوا تھا. دے نیمڈ دا بیبی للی. اور یہ آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے، اوپر جو تھا سبجیکٹ کمپلیمنٹ تھا. اور سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کام کرنے والا ہوتا ہے. اور جو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام ہوا جائے. رائٹ. اب اگلی بات یہ ہے کہ پوزیسو ناؤنس کیا ہوتے ہیں. پوزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ میری ملکیت ہو گئی کوئی چیز، میری یا کسی کی بھی ملکیت جو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی آنرشپ کو شو کرتی ہے، وہ پوزیسو ناؤنس ہوتے ہیں. مثلا سنگولر پوزیسو کیا ہے؟ جانز بک، جان کی کتاب. اب پلورل پوزیسو کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس یونیفارمز. ٹھیک ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی یونیفارمز. اب اس طریقے سے یہ سنگولر پوزیسو اور یہ پلورل پوزیسو ہے. رائٹ. اب آگے کیا ہے؟ ناؤن فریزز کیا ہوتے ہیں؟ فریزز یہ ہوتے ہیں کہ یہ ورڈز کا گروپ ہوتا ہے جو کہ ناؤن کے طور پہ کام کرتا ہے. مثلا دا ٹال بلڈنگ تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ناؤن ہے، اور ٹال جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے جو کہ فی الحال ہم نے نہیں پڑھا. تو دا ٹال بلڈنگ ان دا سٹی، جو ٹال بلڈنگ کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی ناؤن فریز کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اے باسکٹ آف ایپلس، یہ بھی ایک ناؤن فریز ہے، مکمل سینٹینس نہیں ہے. ہاں جی، ابھی ہم بات کرتے ہیں پریکٹس کے بارے میں. دیکھو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس قسم کے ناؤنس ہیں. دا چلڈرن آر پلینگ ان دا پارک. چلڈرن کیا ہوگا؟ اندازہ ہے؟ چلڈرن بنیادی طور پہ کامن ناؤن ہے، بھلے وہ پلورل ہیں لیکن کامن ناؤن ہے. رائٹ. پارک کیا ہے؟ سنگولر ہے لیکن کامن ناؤن ہے. اب ماؤنٹ ایوریسٹ کیا چیز ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ ایک خاص ماؤنٹین کا نام ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے. تو یہ چونکہ ایک خاص ماؤنٹین کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہ پراپر ناؤن ہوگا. اب اس طریقے سے شی ہیز اے لاٹ آف پیشنس، اس کے اندر بہت صبر ہے. تو یہ جو ہے یہ آئیڈیا کے بارے میں جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں، اور پیشنس جو ہے یہاں پہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اب اسی طریقے سے دیکھو آپ کہ دا فلاک آف برڈس فلو اوے. فلاک کیا ہوتا ہے؟ پورا جم کٹا نا، یعنی کہ پرندوں کا یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے نا فلاک، جیسے کہ ہم نے 2-3 سلائڈس پہلے پڑھا تھا. اور برڈس جو ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے جس کی جمع بتائی گئی ہے یہاں پہ.
رائٹ. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, ایک اور ایگزامپل کا پیج, کہ اس میں کیا ہے کہ ہم نے سینٹینسز یہ والے ناؤنز استعمال کرتے ہوئے ہم نے سینٹینسز بنانے ہیں. مثلاً ٹیچر, آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے سینٹینس؟ آئی ایم اے ٹیچر, یو آر اے ٹیچر. ٹھیک ہے. پھر گوگل ہے, ہی یوزز گوگل آل دا ٹائم ٹو اسٹڈی. ہی یوزز گوگل ٹو اسٹڈی ایوری سنگل ڈے. بے شمار ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے ایپلز جو ہیں, آئی باٹ 3 ایپلز فرام دا نیئر بائی شاپ. رائٹ. اسی طریقے سے انفارمیشن ہے, کین یو پلیز پرووائڈ می سم انفارمیشن. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک انفارمیشن دے دو, 2 انفارمیشن دے دو. اسی طریقے سے ٹیم جو ہے وہ کلیکٹیو ناؤن کا نام ہے. ٹھیک ہے. کلیکٹیو ناؤن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے سارے کے سارے ناؤن جو ہیں وہ مل کے ایک لفظ بنا دیتے ہیں ٹیم. یعنی کہ ٹیم ایک بندے کا نام تو نہیں ہے, ٹیم ایک سے زیادہ بندوں کا نام ہے. تو وہ ہم پریکٹس ہم, یعنی کہ یہ کلیکٹیو ناؤن ہم کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اپنے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیچے کامنٹس میں اپنے میسیج ضرور لکھنا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد اس سوال کا جواب دوں. رائٹ. بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں. ٹل دین اللہ حافظ. السلام علیکم.